أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شک و شبہ جن لوگوں نے جھٹلائی ہماری آیتیں، جن کے پاس ہمارے گھر کے پتے پہنچ گئے اور ہمارے پتوں کو جھٹلاتے رہے، جن کے پاس ہماری نشانیاں پہنچ گئیں اور نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، جن کے پاس نبوت کی تعلیم آ گئی، کتاب آ گئی، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے، واستکبروا عنہا، اور اس کے سامنے تکبر کیا۔ اندر سے سب پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، لیکن تکبر، اپنی ذات، اپنی شخصیت، میں، انا، میرے جیسا کوئی نہیں، اچھا یہ کرتوت اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا ہونا یہ تو عیب ہے ہی ہے، اللہ کے سامنے بڑا ہونا اس سے زیادہ عیب ہے۔ تواضع چاہیے، وہاں بندگی چاہیے، جھکاؤ چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں، ہماری نشانیوں سے مغرور ہو گئے، لا تفتح لہم ابواب السماء، اور پھر دیکھو حشر کیا ہے ان کا اس دنیا میں کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، نہ کھلیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ ہم آسمان کے دروازوں کو ایسے جھوٹوں اور ایسے متکبر لوگوں کے لیے نہیں کھولا کرتے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے اور کبر بھی کرتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے یعنی روحیں اوپر نہیں جاتی، وہ جہنم میں بھیج دی جاتی۔ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، صالح اور اچھے اعمال جو اوپر اٹھائے جاتے ہیں ان کا کوئی عمل اوپر نہیں جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل خدا اسے خود اٹھا لیتا ہے، الیہ یصعد، اور اللہ کی طرف چڑھتی ہیں وہ جملے، وہ گفتگو، وہ کلام جو پاک کلام ہوتا ہے، جو اچھے جملے ہوتے ہیں، جو ہماری حمد ثنا تعریف کوئی کرتا ہے، وہ جملے خود بخود اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو اعمال ہوتے ہیں انہیں ہم خود اوپر سے اٹھا لیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے نیتوں کو، اللہ دیکھتا ہے اعمال کی پاکیزگی کو۔ فرمایا یہ کافر، اتنی خبیث روحیں ہیں ان کی، اتنے گندے اعمال ہیں، ہماری طرف سے آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے۔ ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آسمان سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں ہماری طرف سے کافروں کے لیے برکتیں نہیں آتی، ہماری جو مدد نازل ہوتی ہے آسمان سے وہ ان کے لیے نہیں آتی۔ اوپر کے دروازے ان ظالموں کے لیے بند رہتے ہیں، وہ دروازے تو ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان دو کاموں سے وہ بری ہوتے ہیں، ایک خدا کی آیات کو جھٹلانے سے اور ایک کبر سے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے متعلق اللہ نے کہا ہے فما بکت علیہم السماء، آسمان ان کی بربادی پہ رویا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آسمان روتا ہے مومن کے لیے، اس دروازے کا، وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے اس کا رزق نیچے آتا تھا اور اس کے اعمال صالح اوپر جاتے تھے، اور وہ دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، نسائی نے، حاکم نے، کس نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور آدمی ہوتا ہے وہ صالح نیک، تو اس کی روح کو مخاطب کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ پاک روح، تو کانت فی الجسد الطیب، تو بڑے پاک جسم میں تھی، اور دیکھ تو بڑی نرمی کے ساتھ اب ہمارے ساتھ چل، وابشری بروح و ریحان، ہم تیرے پہنچنے سے پہلے ہی تجھے بتا دیتے ہیں
کہ اللہ نے تیرے لیے کیسے کیسے باغات رکھے ہیں، اللہ نے تیرے لیے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں، اور بڑی بات تمہیں بتائیں کہ رب تمہارا پروردگار راضٍ، وہ تم سے بڑا خوش ہے، غیر غضبان، کوئی غصہ نہیں ہے اس پہ، تم اسے اس رب کو تم پہ، تم روح بھی اچھی ہو، تمہارا جسم بھی اچھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تزال یقال لها ذلک، اور برابر فرشتے اسے کہتے رہتے ہیں کہ چل ہمارے ساتھ، چل اے پاک روح اور پاک جسم والے، یہاں تک کہ وہ روح نکلتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں اور پھر آسمان پہ پہنچ کے دستک دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو بخاری میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے آسمان پہ جب پہنچا تو جبریل امین نے دستک دی اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو اس نے کہا جبریل. ان کا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا انہیں دعوت دی گئی تھی. تو اس نے دروازہ کھول دی. یہ ہے مومن کی روح بھی جب آ جاتی ہے. آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، کس کو لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے. تو فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ، پاک روح، پاکیزہ زندگی، پاک جان، یہ بڑی خوشبو والی روح، کانت فی الجسد الطیب، بڑے پاک جسم میں تھی، اور اب اللہ کی اس بادشاہت میں آسمان میں داخل ہو جا، اور تم دنیا میں بھی تعریف کیے جانے کے قابل تھے، اتنے اچھے انسان تھے تم، اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑا سامان ہے اور اللہ کو کوئی غصہ تم پر نہیں ہے. اور پھر وہ فرشتے اسے اسی خوشخبری کے ساتھ لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے جاتے ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے ٹھکانے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد اور نسائی کی اسی روایت میں آتا ہے کہ آدمی جب ہوتا ہے برا تو فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو کہ ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث اور گندی روح، کانت فی الجسد الخبیث، تو بھی گندے جسم میں تھی، نکل اس سے، ذمیمہ تیری مذمت کی گئی ہے، بڑائی تجھ میں برائیاں تھیں، اور ہم تمہیں بتائیں تجھے لے کر چلیں گے اب اس جگہ پر جہاں پر کھولتا ہوا پانی ہے اور جہاں پر مختلف قسم کے عذاب خدا نے رکھے ہیں، یہاں تک کہ اس روح کو لے کر چلتے ہیں. اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے اندر سے پوچھتے ہیں کہ کون، اور یہ حسب معمول جواب دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا. وہ کہتے ہیں لا مرحبا، یہ تو اس کی تو کوئی خوش آمدید نہیں، اس کے لیے کوئی پذیرائی نہیں، کوئی ریسپشن نہیں ہے، لے جاؤ اسے اور لے جاؤ. اس کا جسم بھی خراب تھا، یہ روح بھی خراب تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفتح لک ابواب السماء، فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور پھر وہ فرشتے لے کے اسے آتے ہیں اس کی قبر کی طرف اور پھر اس کو مار اور پٹائی اس کی شروع ہوتی ہے، جو اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم ان کی روحوں کے لیے بالکل آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، نہ ان کے اعمال اوپر جائیں، نہ ان کی روحیں اوپر جائیں، نہ ان کے لیے مدد نازل ہو، نہ خدا کی رحمت نازل ہو. جائیں تو بھی لعنت برسے، واپس آئیں تو بھی لعنت برسے. جہنم میں گئے ہیں، ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہیں. اور ان کے لیے جنت، یہ اوپر کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ولا يدخلون الجنت، اور یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے. اونٹ گزر جائے جب سوئی کے ناکے سے تو جنت میں چلے جائیں گے، ناممکن ہے. جمل کا ترجمہ ایک تو یہی کیا گیا ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی جو ہوتی ہے اس کے سوراخ اور ناکے میں جہاں دھاگا ڈالتے ہیں وہاں سے اونٹ گزر جائے. کسی نے یہی ترجمہ کیا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، تو حضرت ہنسے اور فرمایا یہ کیا ترجمہ ہوا. اور فرماتے تھے 300 برس پہلے ہندی میں ایک ترجمہ ہوا تھا، وہ گم ہو گیا، مٹ گیا. اگر وہ ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا اس کا. اور کمال کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے، چند ایک صفحات محفوظ ہیں حضرت کے،
اور وہ ندوہ کی لائبریری میں ہے، کسی زمانے میں چھپ گئی تھی وہ کتاب، اب تو وہ بھی نہیں ملتی۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا ترجمہ جمل تم سمجھتے ہو، لنگر کو کہتے ہیں۔ لنگر وہ موٹا رسہ جس سے بحری جہاز باندھے جاتے ہیں نا، اس پہ کیا کہتے ہیں، بے اینکر، ساحل پہ جو باندھتے ہیں۔ رسہ جو ہوتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ لنگر، وہ جو بڑا رسہ ہے نا، وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ ہے یہاں ترجمہ، اور بات دل کو لگتی بھی ہے کیونکہ مناسبت سوئی سے ہے نا دھاگے کی، تو ارشاد فرمایا یہ ترجمہ یہاں بنتا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے یہ رسہ گزر جائے، اس وقت تک ہم انہیں جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم تو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں، یہ جو گناہ کر کر کے لائے ہیں انہیں یہ بدلہ ملے گا۔